یہ وہ جو 4 صدی قبل مسیح میں اس نے پروٹاگوراس نے کہا تھا مین از دا میئر آف آل تھنگس، آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے. آج وہی آدمی ہر چیز کا پیمانہ. تاریخ گھوم کر پھر وہاں آ گئی، ساری ترقی کر کے. وہ جو پوٹینشیل نالج تھا انسان کا، انسان نے اپنے حواس کھپا لیے، انسان نے اپنی عقل کھپا لی، انسان نے سارا کچھ کھپا لیا. اور آج جس کو پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پوسٹ ماڈرنزم کا جو دور ہے اس کو وہ کہتے ہیں ڈیتھ آف آتھر کا دور. ڈیتھ آف آتھر کا مطلب ہے مصنف مر گیا. کون سا مصنف؟ جس نے آج تک کتابیں لکھی، جس نے آج تک علمی ترقی کی، آج تک جتنا علم حاصل کیا تھا، گویا ہم پھر واپس وہی کے وہی کھڑے ہیں. اس علم کی حیثیت ہی ہوئی. اور ہم خود پیمانہ ہیں. میں خود اپنی ذات کا مالک ہوں. میں چونکہ سوچ سکتا ہوں، میں سوچ کے میرا حق ہے کہ میں اپنی خواہش کے مطابق اپنا کام کروں. لہٰذا ہیومن رائٹس کا مطلب یہ ہے، اور بیسک ہیومن رائٹس کا مطلب ہے ایک آدمی جو چاہے کرے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لہذا آدمی ہر چیز کا پیمانہ 4 صدی قبل مسیح میں بھی تھا، اور آدمی ہر چیز کا پیمانہ 21 صدی. انسان نے کیا ترقی کی؟ یہ ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کبھی آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی مساوات کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی رواداری کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی ترقی کا نعرہ لگاتا ہے. وہ جو بھی کرتا رہے، اصل میں انسان جب اپنی عقل سے سوچے گا تو اپنے فائدے سے باہر سوچ ہی نہیں سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مادی فائدے کی بات سوچے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچے. اقبال نے یہی بات کی تھی. اس نے کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکا نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے. شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار. ظاہر سی بات، یہ شاخ نازک کیا ہے؟ آپ نے اپنے فائدے کے لیے لاجیکل پوزیٹیوزم، یوٹیلیٹیرینزم، فائدہ، نظریہ افادیت پسندی، ہتھیلی پہ سرسوں جمے تو ٹھیک ہے، نظر آئے تو ٹھیک ہے، نہیں نظر آئے تو اس کا انکار کر دو. جن نظر نہیں آتے کہو جن ہے ہی نہیں. فرشتے نظر نہیں آتے کہو ہے ہی نہیں. اللہ نظر نہیں آتا کہو ہے ہی نہیں. ہر چیز کا انکار کرتے جاؤ. یہ جدید انسان کی سوچ یہی ہے. لہذا وہ جو اب تک ترقی ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی. اب آئیے اس پوٹینشیل نالج کے مقابلے میں وہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. وہ سائنس کوئی مذہب یا دین کے خلاف نہیں، ہم نے اس کو خلاف کیا. ہمارا توازن بگڑا ہے تو ہم نے اس کو خلاف کیا. ہم نے میتھمیٹک میں سے اللہ کا وجود باری تعالیٰ کا تصور اس میں سے نکالا، فزکس میں سے وجود باری تعالیٰ کا تصور نکالا، آہستہ آہستہ کیمسٹری میں سے نکالا. یہ سارے کے سارے علوم، ان کو ہم نے لامذہب کیا. وگرنہ تو ان سب کا تعلق پورا جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ تو نیچرل فینومیناز تو یہ تھے. اور پھر سن لیجئے، سائنس ترقی کرتی کرتی جہاں بھی پہنچے، نشانیاں ہیں نا، نشانیاں. یہ جو قرآن حکیم کے جملے ہیں، قرآن حکیم میں صورتیں ہیں، صورتوں کے اندر جملے ہی ہیں نا، فکرے. ان جملوں کو ہم آیات کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچیں؟ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. اور جملوں کو، قرآن حکیم کے جملوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فرمایا. اللہ کے قرآن نے آیت کہا، یہ آیات ہیں. اور آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں. گویا یہ نشانیاں ہیں اللہ کی. اور ارد گرد کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ارد گرد بھی نشانیاں، قرآن میں بھی نشانیاں، ارد گرد بھی نشانیاں. گویا قرآن میں بیان کردہ کوئی نشانی، یہ جو باہر کی کائنات ہے، آفاق و انفس کی نشانیوں کے خلاف نہیں ہو سکتی. اور آفاق و انفس کی کوئی نشانی وہ کبھی قرآن کی بیان کردہ نشانی کے خلاف نہیں ہو سکتی. اپنا توازن بگڑا ہوا ہو، اپنا علم غلط ہو جائے تو ہو جائے. وگرنہ سائنس ترقی کرتی کرتی اگر کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے گی، وہ حتمی نتیجہ قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا.
قرآن سائنس اپنا نتیجہ بدلتی ہے. قرآن تو 1400 سال سے ہوئی ہے، قرآن تو نہیں بدلتا، سائنس اپنے نتیجے بدلتی ہے. اور قرآن کہتا ہے سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو عنقریب نشانیاں دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے.